بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ یہ ہمارے تاخراتیں چل رہی ہیں اور تاخراتوں میں جاگنا ایک خاص مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ شب قدر کی فضیلت کو حاصل کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث میں شب قدر کے بارے میں کسی ایک رات کے بارے میں فائنل نہیں ہوا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی ایک رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعین کر دیتے، فکس کر دیتے کہ فلانی رات شب قدر ہے، تو پھر یہ تاخراتوں میں جاگنے کا جو سلسلہ ہے یہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اگر شب قدر فکس ہوتی تو اس ایک رات میں جاگ لیتے اور پورا مہینہ ایسے ہی گزار دیتے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ 5 تاخراتوں میں سے کسی ایک تاخرات میں شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو جب فکس نہیں ہے تو ہماری حالت یہ ہے، اگر فکس ہوتی تو ایک رات میں ایک آدمی بھی نظر آتا نہیں۔ تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ جو بھی کرتے ہیں ہمارے لیے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو سوشل میڈیا پر چند دن پہلے ایک چھوٹا پوسٹ آیا تھا شب قدر کے تعلق سے، اس کی عبادت کے تعلق سے، تو میں آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں، اور قرآن کے اندر بھی ہے، کہ شب قدر ایک رات میں جاگنا 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی زیادہ اللہ کی عبادت میں گزارنے کے برابر ثواب ہے۔ کہتا ایک رات جاگنا شب قدر 1000 مہینے سے بھی زیادہ راتیں جاگنے کا ثواب اللہ دیتے ہیں۔ اب 1000 مہینوں سے زیادہ جو کہا گیا ہے، سال کے اعتبار سے ایک رات 80 پر 3 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ شب قدر کی ایک رات کی عبادت 80 پر 3 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ اور پوری رات نہیں جاگ سکتے، 1 گھنٹہ جاگنے کی طاقت ہے تو 1 گھنٹہ جاگ کر سو جانا ہے، لیکن اس 1 گھنٹے کی فضیلت کیا ہے کہ 9 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ 1 گھنٹے کی عبادت شب قدر میں 9 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ہماری عمر عام طور سے اس امت کی 60 70 سال 80 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال، اس سے زیادہ بہت مشکل ہے۔ اب 70 80 سال سمجھو، ایک انسان کی عمر 80 سال ہے تو 80 سال میں وہ آدمی کتنے سال اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، اس کا حساب لگائیں۔ مثال کے اعتبار سے چھوٹا مختصر سا حساب، 20 پر 4 گھنٹے ہیں، 20 پر 4 گھنٹے میں تقریباً 12 گھنٹے دن اور 12 گھنٹے رات سمجھو، تو رات میں تو عبادت نہیں ہوتی، لیکن 12 گھنٹے جو دن کے ہیں ان میں سے دکان کا مسئلہ، تجارت کا مسئلہ، نوکری کا مسئلہ، روزی کا،
یہ 12 گھنٹوں میں سے کم جو ہم کام کرتے ہیں اس کی 8 گھنٹے کم سے کم 8 گھنٹے کام کرتے ہیں. نہیں، نوکری والا بھی 8 گھنٹے کام کرنا. اب دکان والے تو معلوم نہیں کتنے گھنٹے کرتے ہیں، لیکن 12 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے دکان کو، نوکری کو، کام کے واسطے، روزی کے واسطے. کتنے گھنٹے بچے؟ 4 گھنٹے بچے. 4 گھنٹے بھی عبادت نہیں ہوتی ہے. 4 گھنٹوں میں بھی پھر ہمارا کھانا ہے، ضروریات ہیں، پانی نہانا ہے، اور بھی کچھ پیشاب کا ہے تقاضا، پاخانے کا تقاضا ہے. تو یہ تمام چیزوں کے لیے 24 گھنٹوں میں کم سے کم 3 گھنٹے آرام سے ہوتے ہیں. کھانے کے واسطے، نہانے کے واسطے، پیشاب پاخانے کے واسطے، اور یہ چیزوں کے واسطے 24 گھنٹوں میں 3 گھنٹے آرام سے نکل جاتے ہیں. کتنے گھنٹے بچے؟ 1 گھنٹہ. اب 1 گھنٹہ بھی مکمل ہوتا ہے کیا؟ 5 نمازاں ہیں، 5 نمازاں کے واسطے، ایک نماز کے واسطے کتنا وقت دیتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 10 نہیں 15 منٹ. اتنا برابر واچ میں ٹائم رکھ لے کو، نہیں تو سیل میں ٹائم رکھ لے کو آتے ہیں. اب امام صاحب کیا تو ایک لحاظہ دیر سے آیا تو ہوگا. اب سب بھی پیچھے پھرے ہیں، امام صاحب کیا ابھی آئی نہیں بول کر. ویسا ہر نماز کے واسطے 15 منٹ اگر حساب کر لیے تو 5 نمازوں کے واسطے کتنے لحاظے ہوتے ہیں؟ بس زیادہ سے زیادہ عبادت کے واسطے جو وقت دیتے ہیں ہم لوگ کتنا؟ 1 گھنٹہ. 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ. اگر 1 گھنٹے کا حساب لگا لیے 80 سال کتنے ہوتے ہیں؟ تو یہاں اللہ کی طرف سے وعدہ کیا ہے؟ شب قدر میں اگر کوئی بندہ 1 گھنٹہ عبادت کر لیا تو کتنے سال کی عبادت؟ 9 سال کی عبادت سے افضل. 1 گھنٹہ خالی. اب پوری زندگی میں 80 سال کی عمر میں 9 سال کی عبادت ہمارے سے ہوتی گارنٹی نہیں ہے. اور عام طور سے آج کل عبادت کب کرتے ہیں؟ کتنے سال کے بعد سے نمازوں کی عادت ہوتی ہے؟ کم سے کم 25 یا 30 سال. آج کے زمانے میں 25-30 سال کے بعد ہی آدمی ہے نا مسجد کو آنا شروع کرتا. ذرے ہی بچپن سے الحمدللہ مسجد کو آتے رہتے، ان کا گھر کا ماحول ویسا رہتا، ماں باپ ویسے رہتے، ان کو بچپن سے مسجد کو لاتی ہیں، وہ الگ چیز ہے. لیکن ایک نارمل اور جو عام طور سے چلتا ہے سو کیا، ایک آدمی نماز کا پابند کب بنتا؟ 30 سال 40 سال کے بعد. آدھی ذمہ داریاں پورے ہو جانا اس کے. اب بڈھا ہوتا شروع ہوتا، سر کے داڑھی کے بالاں پکتے رہتے، تب نمازوں کی عادت ہوتی. اب اس پہ بھی نقصان ہوتا ہے. 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ دیتے ہیں، وہ بھی مکمل نہیں ہے. تو یہ حساب سے اگر 80 سال ہماری عمر سمجھو تو اس میں ہم 9 سال اللہ کی عبادت کے واسطے بھی دے سکتے نہیں. یہ ہماری کمزوری ہے. لیکن اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے وعدہ کیا ہے کہ اگر شب قدر میں 1 گھنٹہ اللہ کی عبادت کر لیے تو 9 سال کی عبادت سے افضل. 1 گھنٹہ خالی. 2 گھنٹے کر لیے، دونوں 18 گھنٹے سے بھی زیادہ اللہ کی 18 سال سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب ملتا. تو یہ موقع بہت غنیمت والے موقع، ان موقعوں سے خوب فائدہ اٹھانا. اسی طریقے سے کون تو بھی 1 گھنٹہ بھی جاگ سکتا نہیں. 1 منٹ کے واسطے بھی یہاں حساب لگانے والے کیا لگاتے ہیں، 1 منٹ اگر اللہ کی عبادت میں شب قدر میں گزار لیا تو بھی 50 پر 5 دن سے زیادہ اللہ کی عبادت میں
کرنے سے جو ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب شب قدر میں ایک لحظہ عبادت کرنے پر. ایک لحظہ کون سا بڑا؟ خالی جا کو وضو کر کو آئے تک چل جاتا 1 منٹ آرام سے. نہیں، اگر کون تو بھی اس سے بھی کمزور ہے، ایک لحظہ بھی جاگ سکتا نہیں، 1 سیکنڈ کے واسطے بھی اگر کون تو بھی اللہ کی عبادت کر لیا تو 20 پر 2 گھنٹے اللہ کی عبادت کرنے سے بھی افضل. 1 سیکنڈ خالی سبحان اللہ بولے تو ہوگا، سبحان اللہ بولے تو 1 سیکنڈ گزر جاتا. تو ایک بار سبحان اللہ بولنے کا ثواب کتنا ہے؟ 20 پر 2 دن اللہ کی عبادت میں گزارنے سے جو ثواب ملتا اس سے بھی زیادہ ثواب ہے خالی ایک بار شب قدر میں سبحان اللہ بولنے کا ثواب. تو یہ موقع ہمارے لیے بہت ہی غنیمت کے موقع ہیں. تو ان موقعوں سے ہم لوگوں کو فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. شب قدر کی تلاش ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. اور کتابوں میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ شب قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر عشرے کی 5 تاخراتوں میں تلاش کرو. لیکن ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ شب قدر عام طور سے 2ری یا تیسری تاخرات میں زیادہ ہوتی، 3ری یا 4تھی تاخرات میں زیادہ ہوتی، یعنی کہ آج کی رات اور سامانے پرسوں جو تاخرات آتی ہے وہ، یہ 2 تاخراتوں میں ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ 90% ان 2 تاخراتوں میں شب قدر ہونے کے زیادہ امکانات ہیں. تو اس لیے آج کی رات ہماری گزر رہی ہے، شروع ہو چکی ہے، تو اس رات کو خوب اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنا ہے. اور ان تاخراتوں میں اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں. اور ابھی میں بولا نہیں، ایک سبحان اللہ بولنے کا ثواب کتنا؟ 20 پر 2 دن سے زیادہ اللہ کی عبادت میں گزارنے کا ثواب. شب قدر میں صرف 1 سیکنڈ اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب 20 پر 2 دن سے بھی زیادہ اللہ کی عبادت میں گزارنے کا ثواب ہے. سبحان اللہ بولے تو ہوگا، 1 سیکنڈ گزر جاتا. تو جب اتنا ثواب اللہ دے رہے ہیں، اگر 1 گھنٹہ بھی امانت داری کے ساتھ عبادت کر لیے تو اس کا حساب کیا؟ 1 گھنٹہ کیا بولے سو 1 گھنٹہ عبادت کرنے پر 9 سال کی عبادت، 1 گھنٹہ عبادت کرنے پر 9 سال کی عبادت کا ثواب ہے. تو اس لیے ان راتوں کو غنیمت سمجھنا ہے. دوسری تاخرات میں بولا تھا میں کہ گزشتہ رمضان میں بہت سارے لوگ ہمارے درمیان تھے، اب نہیں ہیں. ابھی عشاء سے پہلے ایک خبر آئی، ہمارے مستان بھائی الیکٹریشن مسجد کا جو کام کریں، ان کا بھتیجا صادق بچہ، نوجوان بچہ پھانسی ڈال لیا اور انتقال ہو گیا. نوجوان بچہ، وہ بچہ بھی یہ کام کا کرنٹ کا کام کریا ہے مسجد میں. دیکھو کیسے حالات ہوتے ہیں. نوجوان بچے بالکل، اور ان کا گھر اسی بچے کے اوپر، اسی بچے کے بیس پر ہے. ان کے ابا معذور ہو گئے اور یہ بچہ جو ہے کما کو گھر چلاتا ہے. کیا پریشانی تھی معلوم نہیں. اس کے واسطے والدین کے لیے حکم کیا ہے کہ والدین بچوں کے نفسیات کو پہچاننا. نفسیات کسے بولتے ہیں؟ کہ ہاں اسے انگلش لفظ آتا نہیں ہے مجھے. نفسیات کا مطلب عام طور سے مزاج بھی نہیں اس کا معنی، لیکن بچوں کے مزاج کو پہچاننا، ان کی اچھی تربیت کرنا، اور جہاں تک ہو سکے ماں باپ بچوں کا سہارا بننا اور ہمت دیتے رہنا. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے سیرت میں بات آتی ہے کہ بچپن میں اپنی والدہ سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بار بار اس کی دعا کراتے تھے. ان کی امی سے بولتے تھے، امی جان میرے واسطے دعا کرو اللہ مجھے بہادر بنائے.
ہمت والا بنائے. ان کے قصے مشہور، بہت بڑے مجاہد. ان کی سیرت پڑھے تو سمجھ میں آتا کیسے آج ان کی سیرت کو بگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے اسکولوں میں، کالجوں میں، اور جن کے ذہنوں میں، دلوں میں، دماغوں میں زہر بھر کر ہے، وہ لوگ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے بھی نفرت کرتے ہیں. حالانکہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے زمانے میں اور بھی بہت سارے لوگ بڑی قربانیاں دیے، بڑے جنگ کیے. لیکن یہ کب کے واقعات؟ 1940 پر 7 سے پہلے کے واقعات. اور چال چلنے والے کیسی چال چلتے ہیں؟ ہندوستان کی جو آزادی کی تاریخ ہے وہ 200 سال سے بھی زیادہ کی تاریخ ہے. پہلے 100 سال کو بالکل ہٹا دیے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ پہلے 100 سال کے اندر شہید ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کا تذکرہ زیادہ نہیں ہوتا. کتابیں اگر پڑھے، تاریخ پڑھے تو سمجھ میں آتا کہ پہلے 100 سال میں صرف اور صرف مسلمان اس ملک کو آزاد کرانے کے واسطے بڑی قربانیاں. صرف مسلمان کے ساتھ دوسرے مذہب کا کوئی آدمی نہیں تھا. بعد میں دوسرا 100 سال جب شروع ہوا تو اس وقت عیسائی اور ہندو مذہب کے لوگ بھی، غیر مسلم بھی، مسلمانوں کے ساتھ ہو کر ہندوستان کو آزاد کرانے کی وہ لوگوں بھی قربانی دیے. تو پہلی دوسری تاخیرات میں بولا تھا کہ دشمن کہاں تک پہنچا ہے؟ ہمارے گھر تک پہنچا. گھر تک نہیں بلکہ ہمارے جسم تک پہنچ گیا، لیکن ہم نہ احساس نہیں ہے اس کا، ہم نہ سمجھ میں آتا نہیں ہے. ہمیں ہماری زندگی میں مست ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کام ہمارے ہوتے ہیں، ایچ ہمیں زندگی سمجھ کر آرام سے ہیں. ذرا دن یو پی میں ہو گیا سمجھ میں آتے ہیں حالات، کیسے حالات ہیں بول کر. ساتھی بیٹھ کو ہیں نا یو پی والے چنو، ان کو پوچھو کیسے حالات ہیں وہاں. ہر دن حالات بگڑتے چھیں. لیکن اللہ کا احسان ہے کہ ہمارا یہ اسٹیٹ، ہمارا یہ علاقہ ابھی اتنا زہر سے بھر کو نہیں ہے. تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہمارے لیے بہت بڑی ہیں، چاہے چھوٹی نعمت ہی کیوں نہ ہو. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ چھوٹی نعمت کو چھوٹی سمجھتا ہے تب بھی اللہ رب العزت نعمتوں سے محروم کر دیں گے. اور مثال دے کے حضرات مصنفین لکھتے ہیں کتابوں میں کہ اگر کوئی کسی بندے کو چھینک آتی ہے، چھینک آنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر چھینک آ گئی، اندر کی چھینک اندر، باہر کی چھینک باہر رہ گئی تو انسان کی جان نکل جائے گی. چھینک آنے سے آج کل جو ہے سائنس کا زمانہ ہے، سائنس اس کے اوپر بہت ریسرچ کر کے بتا رہی ہے کہ انسان کے لیے چھینک بھی بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے باتوں پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا سائنس کے اوپر ہوتا ہے. یہ ہماری عادت ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی کے باتوں پر یقین پختہ ہونا ضروری ہے. یہ مسلمان کی شان ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب شروع میں اسلام قبول کیے اور معراج کا واقعہ ہوا، معراج کا واقعہ ہوتے ہی اس وقت مکی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تھے، اور صحابہ کی مختصر سی جماعت تھی، بہت مختصر سی جماعت تھی. اور ایک ہی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے لے کر آسمانوں سے اوپر اللہ کے عرش کے قریب جا کر اللہ سے بات کر کے واپس آئے، ایک ہی رات میں. اب جب صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین سے یہ بات بولے
کہ بھئی معراج میں گیا تھا، اللہ سے باتیں ہوئی ہیں، آسمانوں کے اوپر گیا تھا، نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو ابو جہل کہنے لگا یہ جھوٹ ہے. ابو جہل کہنے لگا جھوٹ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بات معلوم ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کفار سے پوچھا کیا واقعی اللہ کے نبی بول رہے ہیں، محمد بول رہے ہیں؟ تو کفار نے کہا واقعتاً محمد کی یہ بات ہے. ابھی اللہ کے نبی سے بات نہیں ہوئی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی، بلکہ کفار کے ذریعے سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول رہے ہیں کہ وہ راتوں رات معراج کا سفر کر کے، آسمانوں کا سفر کر کے واپس آئے ہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں تو مجھے اس کے اوپر 100% یقین ہے. ابو جہل نے پوچھا کہ یہ کیسا یقین ہو سکتا ہے، عقل میں نہیں آنے والی بات ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا تو اللہ کے نبی کی بات کو عقل سے سوچتا ہے، میں اللہ کے نبی کی بات کو اللہ کے نبی پر پورے یقین کے ساتھ سوچتا ہوں، تو اس لیے مجھے یقین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے ہیں اور وہاں کے پورے حالات دیکھ کر آئے ہیں. تو عقل سے سوچتا ہے اس لیے تجھے یقین نہیں ہوتا، میں ایمان سے سوچتا ہوں، محبت سے سوچتا ہوں، تو اس لیے مجھے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر 100% ہم کو یقین ہونا ضروری ہے. اگر یقین کے اندر کمی آ گئی تو پھر ایمان بھی ہمارا پکا نہیں ہو سکتا. اور یقین کب ہوگا؟ جبکہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، دنیا کے ہر طریقے کے مال و دولت سے سب سے زیادہ محبت مجھ سے نہیں کرتا، وہ مسلمان پکا ایمان والا نہیں ہے. ماں باپ سے بھی زیادہ محبت، بیوی بچوں سے بھی زیادہ محبت، مال و دولت سے بھی زیادہ محبت ہونا ضروری ہے. محبت رہے گی تو بات کے اوپر یقین بھی آئے گا. محبت اگر نہیں ہے تو بات کے اوپر یقین بھی نہیں آتا. اگر کوئی بات وہ بول دے، کوئی ایسا آدمی ہے جس سے ہماری نہیں بنتی، دشمن سمجھو، کوئی بات اگر بولے، اگر سچ ہو تب بھی ہم لوگ یقین نہیں کرتے، سچ ہو تب بھی اس پر بھروسہ نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی جو چیز ہے محبت وہ نہیں ہے. محبت نہیں ہونے کی وجہ سے اس آدمی کے بات پر بھروسہ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اب یہاں جو ہے ایک مسئلہ مجھے یاد آیا کہ حضرات فقہاء کرام نماز کے تعلق سے ایک مسئلہ لکھتے ہیں کہ جس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں اس امام سے محبت ہمارے لیے ضروری ہے. اگر محبت نہیں ہے تو اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی مسلمان، کوئی مقتدی اپنے امام سے محبت نہیں کرتا تو وہ آدمی اس امام کے پیچھے سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ سکتا. اس امام کی نماز میں کوئی نہ کوئی نقطہ نکالتا ہی رہتا ہے. تو یہ سب جو ہے محبت کی علامتیں ہیں. محبت اگر ہے تو امام کے پیچھے تابع اس امام کے بول کر نیت باندھتے ہیں نا. ایسا نہیں کہ بھئی میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، امام اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو نیت نہیں ہوتی. ہر نماز، فرض نماز کے لیے جماعت کے ساتھ اگر پڑھ رہے ہیں تابع اس امام کے، یعنی کہ مطلب کیا ہے، امام جیسا کرے گا میں بھی ویسا ہی کروں گا، یہ نیت ہم لوگ باندھتے ہیں. اور امام جیسا نماز پڑھاتا ہے اسی حساب سے ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمارے لیے ضروری بھی ہے. تو جب امام کی محبت اگر نہیں رہے گی دل میں تو پھر اس کے اچھے کام میں بھی ہم کو کوئی نہ کوئی نقطہ نظر آتا ہے. تو اس لیے اللہ کی بات اگر ماننا ہے تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟
ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہو. نبی کی بات کو ماننا ہے، اس کے لیے بھی شرط کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں نبی کی محبت ہو. کسی اللہ والے کی بات کو ماننا ہے تو ان کی محبت ہمارے دل میں ہو. امام کی بات کو ماننا ہے تو اس کی محبت بھی ہمارے دل میں ہونا ضروری ہے. محبت کے بغیر کسی آدمی کے بات پر بھروسہ نہیں ہو سکتا. محبت اگر ہو جائے تو پھر آج کل دنیا میں کیسی کیسی محبتیں ہو رہی ہیں، اور زمانہ ایسا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس بیماری میں مبتلا ہیں. اسی لیے اس وقت ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس زمانے میں کچھ کام بہت ہی ضروری کرنے کے ہیں. اس میں سے سب سے پہلی چیز کہ مسلمان کوشش کر کے، جو مسلمان بڑے مالدار ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ پوری قوم کے لیے ایک اچھا اسکول بنائے. پوری قوم کے لیے ایک اچھا اسکول بنائے. اسکول کیسا؟ بہت سارے لوگ اسلامی اسکول سمجھ کر جو ہے چلاتے ہیں، حالانکہ اسلامی اسکول نہیں ہوتا وہ. حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی اسلامی اسکول نہیں بلکہ دینی اسکول ہونا ضروری ہے. کیا؟ اسلامی اسکول نہیں بلکہ دینی اسکول ہونا ضروری ہے. اسکول ہمارا ہے اور قوانین بھی ہم اپنے حساب سے کریں گے. آج کل اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے کہ بچے جب 4 کلاس 5 کلاس میں چلے جاتے ہیں، اسی وقت بچے ان کی عمر بڑھ رہی ہے، احتیاط 5-6 کلاس کے بعد بہت ضروری ہے. لیکن غلطی وہی ہوتی ہے کہ ایک ہی کلاس میں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں، اور اسی کو مخلوط علم حاصل کرنا کہتے ہیں. مخلوط علم حاصل کرنا یعنی کہ مرد بچے بھی اور لڑکیاں سب مل کر ایک جگہ بیٹھ کر علم حاصل کرنا، اس کو مخلوط علم حاصل کرنا بولتے ہیں. کہ حضرات مفتیان اکرام اس کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں کہ بھئی وہ اسکول جہاں مخلوط علم حاصل کیا جاتا ہے، مخلوط علم بچوں کو دیا جاتا ہے، ایسے اسکولوں سے اپنے بچوں کو بچاؤ، احتیاط کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بچے چھوٹے ہیں، مثال کے اعتبار سے عمر 4 سال کی ہے، 5 سال کی ہے، 6 سال کی عمر ہے، بچے ابھی جو ہے فرسٹ کلاس میں، سیکنڈ میں ہیں، تھرڈ میں ہیں، کوئی پریشانی نہیں. لیکن جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ہر حال میں ان کو الگ کرنا ضروری ہے. تو اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ جن مسلمانوں کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، کر سکتے ہیں، ان لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگ اس زمانے میں بہترین اسکول چلائیں، دینی اسکول چلائیں، اور مخلوط علم کا رواج نہ ہو. بنگلور میں دوسری تاخرات میں بھی میں حضرت کے بارے میں بولا تھا کہ بنگلور میں ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کے ہندوستان کے اندر 100 سے زیادہ کالجاں ہیں، 100 سے زیادہ کالجز ہیں، اور ان کے پورے کالجوں میں لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں. لیکن پورا پڑھ کر فارغ ہونے تک بچے اور بچیوں کو ایک کلاس میں بٹھا کر نہیں پڑھاتے. یہ طریقہ ہے. تو اس طریقے سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچپن سے ہی بچوں کی ایسی تربیت کریں گے اور دینی ماحول میں بچوں کو علم دیں گے تو انشاءاللہ وہ علم ان کے لیے فائدہ مند ہوگا. اسلام ڈاکٹر بننے سے، انجینئر بننے سے، پروفیسر بننے سے، کلکٹر بننے سے، IPS بننے سے منع نہیں کرتا، اور یہ چیزیں اس وقت ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. لیکن اسلام کس چیز سے منع کرتا ہے کہ بھئی جب بچوں کی عمر بالغ ہونے کے قریب ہو جائے تو اس عمر میں جا کر لڑکی اور لڑکے کو الگ کر کے پردے کے ساتھ ان کو اسکول میں پڑھاؤ، کالجوں میں پڑھاؤ. اگر ایک ہی جگہ پڑھا رہے ہیں تو بچے کیا ہو جائیں گے؟ خراب ہو جائیں گے، ان کی عادتیں خراب ہوں گی، اور بچپن سے ہی ان کا ایمان ختم ہو جائے گا. اور اسی لیے کتنے واقعات ہو رہے ہیں، ہمارے بچے بچیاں اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اس زمانے میں ایسا زمانہ آئے گا، ہم لوگ
کچھ دن پہلے، کچھ سال پہلے سوچے بھی نہیں تھے. ہمارے گاؤں میں اگر حساب کریں گے تو کم سے کم ایسے واقعات ان 10 سالوں میں 15 سے 20 واقعات ہو چکے ہیں کہ بچی کہیں تو بچی جو ہے ایمان چھوڑ رہی ہے، اسلام چھوڑ رہی ہے، اور کہیں بچہ اسلام چھوڑ کے جا رہا ہے. ابھی 2 مہینے پہلے کا واقعہ ہے. 2 ساتھی آئے مدرسے میں، آ کر بولنے لگے کہ مفتی صاحب ہمارا بچہ، نوجوان بچہ، بڑی محنت سے، بڑی قربانیوں سے پال کر بچے کو نوکری والا بنائی ہم لوگ، لیکن بچہ ایک بچی کی محبت میں دیوانہ ہو کر، غیر ہندو ہے بچی، اس کے ساتھ جا کر اس کا مذہب اختیار کر لیا، مرتد ہو گیا. 2 مہینے پہلے کی بات ہے. اور آ کر کیا بولتے ہیں، کیا تو بھی تعویذ، کیا تو ہے تو ودیوگت. ہر چیز کے واسطے تعویذ ہتی تو ہماری حالت ایسی ہتی نہیں. ہاں کیا ہوا تو بھی مسلمان کی سوچ، مسلمان کا دماغ کان تک خراب ہوگا بولے تو کیا ذرا ہوا تو بھی ہمیں تعویذ کے دیوانے ہو گئے. تعویذ سے کام ہوتا بول کر میں بولا بھائی تعویذان سے کام ہونے کا نہیں. کیا تعویذانے ابھی کیا کیا تمہیں کرا لو، ہوتا نہیں ہے سب. کیا بچپن سے وہ ماحول میں رکھ کر وہ اخلاق، وہ علم تمہیں دیے رہے تو تمہارا بچہ تمہاری بات ٹکرا کر کسی دوسرے کے ساتھ جاتا نہیں. اور دوسری بھی ہمارے اندر کمی کیا ہے کہ بچوں کی عمر ہو جاتی شادی کی، لیکن شادی کرنے کی فکر کرتے نہیں. بچیوں کی عمر ہو جاتی لیکن شادی کرنے کی فکر نہیں. ماں باپ بھی ووچ دنیا میں ہیں اور بچے بھی ووچ ماحول میں ہیں. کیا نوکری آنے کے بعد بچوں کی شادیاں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث میں نکاح کے تعلق سے کہ اگر کوئی مسلمان غریب ہے لیکن اتنا بھی غریب نہیں ہے کہ اپنی بیوی کا خرچہ برداشت نہ کر سکے، غریب تو ہے لیکن اپنی بیوی کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، اگر ایسا مسلمان اللہ اور اللہ کے نبی کے باتوں پر یقین کرتے ہوئے نکاح کر لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نکاح کی برکت سے اللہ اس کی غربت ختم کریں گے. نکاح کی برکت سے اللہ غریبی ختم کریں گے، اللہ مال دیں گے. اب ذہنوں میں سب کے بات آ سکتی، کیا ہمارے بھی نکاح ہو گئے، ہمارے بچوں کی بھی شادیاں ہمیں کرتے ہیں لیکن وہ چیز ہمیں دیکھتے نہیں، کیسا کر گا؟ تو سب سے پہلی چیز نکاح کو سنت کے مطابق کرنا. تولے لیتے ہیں، لاکھاں پیسے لیتے ہیں، تو برکت کہاں سے آتی بولو؟ آتی برکت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث میں کہ اس نکاح میں اللہ برکت دیں گے جس میں فضول خرچی نہ ہو. وہ نکاح برکت کے اعتبار سے بہت ہی بہترین نکاح ہے، فضول خرچی نہیں. فضول خرچی کسے بولتے ہیں؟ ضرورت ہے 1 لاکھ کی اور آدمی ہے نا 1 لاکھ کی جگہ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ ڈال کر نام کے واسطے کرنا، یہ فضول خرچی ہے. تو اس سے اپنی شادیوں کو، اپنی زندگیوں کو بچانا. اور آج کل ایک نیا طریقہ بنا لیے ہیں ہم لوگ، کیا اوپن سے کھل کر پوچھتے نہیں ہم نہ اتنے تولے ہونا بول کر. کیا بولتے ہیں تمہاری بچی کو کتنا دیے تو بھی تمہاری بچی کے واسطے چڑھتا، وہ بات بھی تم نہ کیا ضرورت ہے بولنے. ہر ماں باپ بھی اپنے بچی کو دے کر خوش کر کو بھیجنا سمجھتے ہیں، کون بھی دیے بغیر نہیں رہتا. جان دے چھوڑو، لے لیے لیتے آزاد ہو گئے. دینے والے ماں باپ کیسا کی تکلیف پڑ کو باخیانگر کو دیتے، ان کی ذمہ داری ہوگی. لینے کے بعد ہے اصل ہر سال زکات دینا. ہر سال زکات دینا. 15 تولے اگر رہا تو بھی 60 سے 70 ہزار زکات ہوتی ہے آج کل. 60 سے 70 ہزار زکات کہاں سے دیتے ہیں؟
کمانے کا کتنا کماتے ہیں. ہاں تو یہ سب ہمارے ذہن میں رہنا. تو اس سے انشاءاللہ زندگی میں برکت آتی. لے لیے ہیں, چلو دینے والے دے دیے, لے لیے, مال ہمارا ہوگا, کم سے کم اسے کیا کرنا, اس کا زکوٰۃ تو بھی ادا کرتے رہنا. زکوٰۃ ادا کرنے کی طاقت نہیں, لیکن نکاح میں 10 تولے 15 تولے 20 تولے اور آدھا کلو پوچھتے ہیں. بہت. اور یہ سوچے تو یہ چیز کہاں سے آئی, یہ چیز کہاں سے آئی بولے تو تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ جتنے بھی رسومات, جتنے بھی رسم و رواج مسلمانوں کی شادیوں میں شروع ہوئے ہیں, ہر رسم و رواج کسی غیر مسلم کے گھر سے آیا ہے. جہیز لینا اسلام کا طریقہ نہیں, غیر کو دیکھ کر ہمارے اندر یہ بری عادت آ گئی. دوسرا, اچھلنا کودنا, اللہ حفاظت کرنا, مسلمان ہو کر کتے کی نکے, مسجدوں کا بھی خیال کرے بغیر مسجدوں کے سامنے بھی اچھلتے رہتے ہیں. ایک غیر مسلم مسجد کے سامنے آیا تو ادب سے انہیں کیا کرتا, اس کی شادی کے ڈھول باجے سب بند کرتا. اللہ کا گھر ہے, مسلمانوں کا, خدا کا گھر یہ بول کر. لیکن کتنے مسلمان, گزشتہ سال ایک نکاح ہوا, اللہ حفاظت کرنا, جامع مسجد کا وہ ایریا کا, وہ جامع مسجد کے سامنے کھڑا کر کو ڈھول ماری. یہ سب چیزاں ہمیں خود دوسروں کو سکھاتے ہیں. گئے جمعہ, جو جمعہ گزرا اس سے پہلے جمعہ, یہاں بیان ہوتا ہے, باہر کتنے زور سے, وہ کون ہے کہ معلوم نہیں, کتنے زور سے گانے چلاتا ہے, میوزک. کئی کو ہمیں خود قدر کرتے نہیں اللہ کے گھروں کی, تو اس کے واسطے ان کو ہمت آتی. تو اس لیے جتنے رسوم اور رواج آج ہماری شادیوں میں, ہمارے بچوں کے نکاحوں میں ہو رہے ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کرنے کا جب وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھے کہ علی, اپنی بیوی کا نفقہ اٹھانے کی طاقت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اللہ کے نبی ضرور انشاءاللہ نفقہ پورا کروں گا, محنت کر کے وہ ذمہ داری پورا کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے, مہر ادا کرنے کی طاقت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس مہر ادا کرنے کے بھی پیسے نہیں تھے, لیکن دوسرے صحابہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مہر انہوں نے نا اپنی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیے, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں اپنا مہر ادا کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر لائے. بس اس پہ کوئی لمبا چوڑا کوئی. لیکن آج کے زمانے میں اتنے سادے انداز سے نکاح کرنا, شادی کرنا, یہ بھی بہت بڑا مجاہدہ ہے, ہو سکتا نہیں ہے. لیکن آج کے زمانے کے حساب سے فضول خرچی کیے بغیر جتنا سنت کے مطابق کرنا ہے اسی کے حساب سے کر کر اگر فضول خرچی سے بچیں گے تو انشاءاللہ ان شادیوں میں برکت ہوگی, ان کے نکاحوں میں برکت آئے گی. نہیں ایک بارش شادی ہونے کا, ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ بھئی زندگی میں ایک بار نکاح ہوتا ہے, زندگی میں ایک بار شادی ہوتی ہے, تو اس لیے کچھ جو ہے خرچہ کریں گے, کچھ جو ہے اچھلیں گے, کودیں گے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ بھئی زندگی میں صرف ایک شادی کرو, 4 شادیوں کی اجازت ہے, کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ذہنوں میں جو ہے کہ صرف ایک شادی, زندگی میں ایک مرتبہ شادی کرتے بول کر, یہ غلط ہی ہے. اب مفتی صاحب بولنگ کر کو بول کو شروع کرنا ہوگا میرے اوپر آتا پھر. ملک کے حساب سے, ملک کے قانون کے حساب سے بھی ہمیں عمل کرنا. ایک شادی کر کو گڑگے گھڑ جاتے ہیں, کمر جھک جاتی ہے, کمر میں درد, ابھی عمر آنے سے پہلے بالاں پک جاتے ہیں. ایک شادی کو 4 کر لیا تو کیا ہوتا کہ معلوم نہیں.
ہاں، 4 شادیاں کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنت ہے. اور اللہ کے نبی نے کیوں 4 شادیوں کا حکم دیا ہے؟ اس میں ایک بڑی مصلحت ہے. مصلحت کیا ہے کہ کوئی عورت اس کا شوہر اگر انتقال ہو جائے، اگر کسی عورت کا طلاق ہو جائے تو وہ عورتیں بے یار و مددگار دنیا میں رہیں گی اور ہر ناپاک نگاہیں ان عورتوں پر پڑیں گی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت کو بچانے کے لیے مردوں کے لیے حکم دیا ہے کہ 4 شادیاں تم لوگ کر سکتے ہو. اور 4 شادیوں کے بارے میں بہت سارے ہمارے لوگ ہیں نا تبصرہ کرتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، 4 شادی ہے نہیں کیا، کر لیے تو بہتر نہیں کیا بول کر. لیکن جذبہ کیا ہونا؟ خواہش پورا کرنے نہیں، سنت پر عمل ہونا. کوئی ایسی غریب عورت ہے جس کا شوہر انتقال ہو گیا، یا پھر جو ہے ایسی عورت جس کا طلاق ہو گیا ہے، ایسی عورت سے نکاح کر کے اس کی مدد کرنا، یہ اصل مقصد ہے شادی کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے شادیاں، کتنے بیویاں تھے؟ یاد ہے کسے؟ تو 11 بیویاں تھے. کتنے؟ 11. یاد رکھ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے بیویاں؟ 11 بیویاں. 11 بیویوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری عورت سے جو نکاح فرمایا ہے وہ صرف اور صرف ایک. کنواری عورت کسے بولتے؟ وہ عورت جس کا پہلے سے نکاح نہیں ہوا ہے، ویسی عورت کو کنواری عورت بولتے. اور وہ کون تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. تو باقی کے 10 جو عورتیں تھیں وہ پوری کی پوری یا تو کسی دوسرے شوہر سے طلاق ہو کر آئی تھیں، یا پھر جو ہے کسی ان کے شوہروں کے انتقال ہونے کے بعد، ان کی عدت گزرنے کے بعد اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی. اور بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور اس بات کے اوپر ایسے ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا پر، دیکھے تو سنے تو ایمان چل جاتا. ایسے ویڈیوز ہیں، لوگ ہم بولتے ہیں دیکھو بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی، 11 شادیاں، کتنی خواہشاں تھے ان کو بول کر. خواہش نہیں، وہ جتنا مردوں کا دین ہے وتا عورتوں کا بھی دین ہے. عورتوں کا دین عورتوں کو کون دینا؟ مرد کے اوپر پردہ ہے، مرد عورت کے درمیان پردہ ہے. اب عورت مرد کو جا کر ڈائریکٹ عورت کو سمجھا نہیں سکتے. تو اس لیے اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے نبی فلانی عورت سے فلانی عورت سے فلانی عورت سے نکاح کرو. اس کی وجہ سے ان کے قبیلے میں، ان کے خاندان میں، ان کے چاہنے والوں میں اور عورتوں میں کیا ہوگا؟ دین بڑھے گا، دینداری آئے گی، اس سے امت کا فائدہ ہوگا. تو عورتوں کا دین ان تک پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 نکاح کیے، اور اس میں سے صرف ایک عورت کنواری عورت تھی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. ان کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. باقی کی پوری عورتیں، اور پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑی. نکاح کے وقت اللہ کے نبی کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال. حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، 15 سال آپ سے بڑی تھی. اگر خواہش ہوتی عورتوں کی، کیا اپنے سے بڑی 15 سال بڑی عورت سے کوئی نکاح کر سکتا؟ کوئی نہیں ہو سکتا. وہ تو نبی جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں، چاہے ان کا کھانا ہو، پینا ہو، شادی ہو، سونا ہو، کوئی بھی کام ہو، ہر کام نبی اللہ کا حکم لے کر ہی کریں گے. تو اللہ کی طرف سے حکم آیا 11 عورتوں سے نکاح کرو بول کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 عورتوں سے نکاح کرے. ابھی جو 8ویں پارے کا آخر میں جو سورت ہے، سورۃ تحریم، اس کا خلاصہ بیان ہوا نہیں. سورۃ تحریم کو اللہ کے نبی کے طرف سے تحریم کیوں نام دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ مختصر شارٹ میں بولا تھا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں تھیں.
11 شادیوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کو پیاری ہو چکی تھیں، 10 بیویاں موجود تھیں مدینہ منورہ میں. تو اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن 2 مرتبہ ہر بیوی کے گھر جاتے تھے. ہر دن 2 مرتبہ ہر بیوی کے گھر کو جاتے تھے، صبح میں بھی اور عصر کے بعد بھی. تو ایسا ہی ہوا. اور کسی کی 2 شادیاں ہوں، کسی کی 2 شادیاں ہوں، 2 بیویاں ہوں، تو 2 بیوی قیامت کے صبح تک ایک بات پہ آتے نہیں. ہو سکتا ویسا؟ کس کے تو بھی 2 بیویاں ہیں، 2 بیویاں بھی ایک بات پہ آتی، ہونے کا نہیں وہ. قیامت کے صبح تک ہو سکتا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں 10 بیویاں تھیں، اور 10 بیویوں میں بھی 2 جماعتیں تھیں. برا نہیں سمجھنا. اللہ کے نبی کی بیویاں میں یہ تھا نہیں کیا؟ یہ سب آگے تک جانا نہیں، کان تک سننا، ہاں تک، کان تک سمجھنا، ہاں تک. تو کیا ہوا؟ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد بیویوں کے گھر میں دورہ کرتے ہوئے نکلے، ایک جماعت کے گھروں سے. دوسری جماعت کے بیویوں کو ذرہ یہ ہوا، پہلے ہمارے گھر کو آئے سکا، اللہ کے نبی ان کے گھر کو گئیں، ان کے گھر میں کھا کو آتی، کیا کھاتی کی. کئی کو بولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے بہت ہی غربت کی زندگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں چھوٹی چیز بھی آتی تو ہر بیوی اس چیز کو خود نہیں کھاتی تھی، بلکہ اللہ کے نبی کے واسطے اٹھا کو رکھتی تھی. اتنی محبت تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فضائل اعمال میں بھی روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ کہیں جو ہے ہدیے میں ایک گوشت کا ٹکڑا آیا، اور روایت میں کہا گیا ہے کہ 2 دن سے پورا گھر فاقے پہ تھا. 2 دن سے پورا گھر فاقے پہ، کھانے کو 2 دن سے کوئی چیز نہیں ملی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ بھئی اللہ کے نبی بھی 2 دن سے بھوکے ہیں، میں بھی 2 دن سے بھوکے ہوں، لیکن میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی بھوکے ہیں اور ان کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ایک ٹکڑا جو ہے روٹی کا بھی اور ایک گوشت کا ٹکڑا تھا، اس کو اٹھا کے اوپر رکھ دیے. کس لیے؟ کہ اللہ کے نبی گھر میں آئیں گے اور ان کو میں یہ کھانے کے لیے دے دوں گی. مقصد، نیت اچھی تھی یا خراب تھی؟ اچھی نیت تھی نہیں. لیکن اسی بیچ میں ایک سائل آتا ہے، مانگنے والا آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے واسطے کوئی چیز ہے تو دے دو، میں بہت بھوکا ہوں. امی جان فرماتی ہیں کہ بھئی آپ کے لیے کوئی چیز دینے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، آپ آگے بڑھ جاؤ. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی باندی سے کہتی ہیں کہ وہ گوشت کا روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر لاؤ، اللہ کے نبی کو جو ہے پیش کریں گے، اللہ کے نبی اس کو کھائیں گے. تو جب لانے کے لیے گئے، برتن نکالے تو دیکھا کہ اس میں روٹی اور گوشت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ پتھر ہے. گوشت اور روٹی کیا ہو گئے؟ پتھر ہو گئے. اب یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں اور پورا واقعہ سناتی ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عائشہ، وہ سائل جو آیا تھا وہ واقعتاً مجبور تھا، بھوکا تھا، تمہارے لیے ضروری یہ تھا کہ یہ چیز اس سائل کو دے دیتے تو بہت اچھا تھا. تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ بھی 2 دن سے بھوکے ہیں، آپ بھی فاقے پہ زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ فقیر کو کوئی نہ کوئی آگے دے دے گا. مانگنے والے کو اس گھر میں نہیں ملا، بازو گھر میں ملتا، اس لیے میں فقیر کو نہیں دی، سائل کو، پوچھنے والے کو، مانگنے والے کو نہیں دی. اور آپ کے لیے صرف اپنے گھر کا کھانا نصیب ہوتا ہے، باہر کا کھانا نصیب نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ ایک ٹکڑا میں آپ کے لیے رکھی تھی، لیکن وہ پتھر ہو گیا. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا مت کرو، بلکہ جو مانگنے والا آتا ہے اس کو ضرور دے دیا کرو. اب یہاں ہمارے زمانے کے جو فقیرہ ہیں، مانگنے والے ہیں، ان کو بھی سوچنا ہمیں. کھانا دیے تو لیتے نہ، کھانا دیے تو
لیتے نہیں. کیا ہونا ان کو؟ پیسے ہونا. ہاں اسے محتاج بولتے نہیں, اسے فقیر بولتے نہیں. ہاں فقیر کو کیا ہونا؟ ایک وقت پیٹ بھرنا. اب ہمیں پیٹ بھرنے تیار ہیں, کھانا دینے تیار ہیں, لیکن کھانا لینے وہ تیار نہیں, بلکہ وہ بولتا کھانا نکو مجھے, پیسے دو گا. کھانا دیے تو بھی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, کھانا پھینک کو چل جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9-10 بیویاں تھیں مدینہ منورہ میں, اور اللہ کے نبی کی عادت تھی صبح میں بھی اور شام میں بھی ایک مرتبہ ہر بیوی کے گھر میں ایک دن میں 2 مرتبہ جا کر حال احوال پوچھ کر آتے تھے. تو ایسا ہی ہوا ایک مرتبہ کہ ایک بیوی کے گھر میں گئے تو وہاں ایک دوسرے گھر سے جو ہے شہد ہدیے میں آیا تھا. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا کہ اللہ کے نبی شہد آیا ہوا ہے. شہد اللہ کے نبی کو بڑا پسند تھا, اللہ کے نبی بڑے شوق سے شہد کھاتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد کھا لیے. دوسری بیویوں کو معلوم ہو گیا کہ بھئی فلانی کے گھر میں اللہ کے نبی شہد کھائے ہیں. اب اللہ کے نبی کی ایک عادت یہ تھی کہ اس زمانے میں خلاصے کی وقت بولا ہوں, مغافیر یہ گوند آتا, وہ زمانے میں آتا تھا, گم. وہ گم اور اس کی بدبو اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھی, اور کہیں جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ گوند ہوتا, وہ مغافیر ہوتا, تو اللہ کے نبی فوراً اس کو گھر سے نکال دیتے تھے. اس کی بدبو اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھی. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد کھا کر دوسری بیویوں کے گھروں میں گئے. تو اب ان کے درمیان جو ہے فیصلہ ہو چکا تھا کہ بھئی اللہ کے نبی آئیں گے, ہر گھر سے یہی جواب دینا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. تو ایسا ہی ہوا پلان کے مطابق کہ ہر گھر میں جا رہے ہیں, اور کیا بات سننے کو مل رہی ہے کہ اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. تو اللہ کے نبی کو بڑا تعجب ہوا کہ بھئی میں شہد کھایا ہوں اور میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے, وہ بھی مغافیر کی بدبو آ رہی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے اپنے اوپر شہد کو یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, کتنے پیارے انداز سے اللہ جو ہے اللہ کے نبی کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اے نبی جی وہ چیز جو آپ کے لیے ہم نے حلال کر دیا ہے وہ اپنے آپ پر کیوں حرام کر رہے ہو؟ شہد حلال ہے اور ایک دو کی بات سن کر آپ اپنے اوپر شہد کو حرام کر رہے ہو, یہ تمہارے لیے اچھی بات نہیں ہے. تو یہ گھر میں 2 بیویاں ہوں تو دونوں بیویاں ایک بات پر نہیں آ سکتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتنے بیویاں تھے؟ 10 بیویاں تھے مدینہ منورہ کے زمانے میں. 11 سے شادی ہوئی تھی, اور ایک بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی بیوی مکے میں ہی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی. اور جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کو پیاری ہو گئیں, وہ سال اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف سے گزرا. اور اس سال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عام الحزن, یعنی غم کا سال ہے میرے لیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کو پیاری ہو گئیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے دل میں حضرت خدیجہ سے اتنی محبت تھی, اور اس محبت کا آج کے زمانے میں کوئی آدمی اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنی محبت تھی اللہ کے نبی کے دل میں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کتنی بڑی تھی؟ 15 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بڑی تھی, اور اللہ کے نبی کے نکاح میں آنے سے پہلے 2 لوگوں کے نکاح میں رہ کر بیوہ بن کر آئی تھیں. 2 شادیاں پہلے ہو چکے تھے, ایک شادی ہوئی, شوہر کا انتقال ہوا, اس کے بعد دوسرے کے نکاح میں آئی, ان کا بھی انتقال ہوا. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے آپ کو نکاح سے روک لیے کہ اب نکاح نہیں کرنا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو, اللہ کے نبی کے عادتوں کو دیکھ کر اور اللہ کے نبی کے اخلاق عادتوں کو سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں محبت آئی اللہ کے نبی کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود جو ہے نکاح کا پیغام بھیجا. تو اس طریقے سے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی بے حد محبت تھی
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے. اور اسی لیے بات آتی ہے کہ جب مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیاں آتی تھیں، دوست ان کے آتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت لا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیتے اور کہتے کہ اس کا سالن بناؤ اور شوربہ زیادہ رکھو. امی جان پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کوئی مہمان آ رہے ہیں؟ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ باہر سے کوئی مہمان، نیا مہمان نہیں آ رہا ہے، بلکہ سنا ہے، معلوم ہوا ہے مجھے کہ خدیجہ کی سہیلیاں آ رہی ہیں، اس لیے میرا دل کرتا ہے کہ خدیجہ کی محبت میں ان کی سہیلیوں کا اکرام کروں، ان کی سہیلیوں کو گوشت کھلاؤں. تو ایسی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں. اب اسے دلیل بنانا نہیں، اسے دلیل بنانا نہیں. مفتی صاحب بولیں بیوی کی سہیلیوں سے بھی محبت کرنا کو تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا، لڑائیاں ہو جاتی، جھگڑے ہو جاتے. ویسا نہیں، اللہ کے نبی کی بات الگ، ہماری بات الگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی جو سہیلیاں، وہ بھی اللہ کے نبی سے کتنے سال بڑی تھیں؟ 15 سے 20 سال بڑی تھیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہو گئی، تو ان کی عمر تقریباً 70 سے پار بوڑھی ہو گئی. تو ایسی عورتوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کرتے تھے، ان کے لیے کھانا وغیرہ بنا کر دیتے تھے. تو یہ اللہ کے نبی کی محبت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جب بھی تذکرہ آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے ان کی صفات بیان کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تھوڑا جو ہے دل میں کھٹک ہوتی، کئی مرتبہ پوچھتے کہ اللہ کے نبی، حضرت خدیجہ تو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی ہیں، اور دو مردوں سے ان کا جو ہے دو مردوں سے وہ بیوہ ہو کر تیسری مرتبہ تمہارے نکاح میں آئی ہیں، تم سے 15 سال بڑی اور اتنی محبت، اور میں کنواری عورت، میرا کوئی نکاح نہیں ہوا تھا. 6 سال کی عمر میں میرا نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں میری رخصتی ہوئی، اور کنواری عورت ہوں میں، اور میرے ہوتے ہوئے حضرت خدیجہ کی تم اتنی تعریف کرتے ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس بات کے اوپر غصہ کر لیے. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگے، عائشہ اب کی بار تم نے یہ بات بول دیا ہے، آئندہ کبھی بھی یہ بات اپنی زبان پر نہ لانا. اس لیے میں محبت کرتا ہوں کہ وہ زمانہ جب اللہ نے مجھے نبی بنایا، اس وقت میری رفیق اور میری ساتھی کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. اور خدیجہ کے علاوہ جتنی بیویاں میری نکاح میں آئی ہیں، وہ تمام کی تمام بیویاں اچھی حالت میں آئی ہیں. میری حالت اچھی تھی جب تم سے نکاح ہوا ہے، تو میری حالت اچھی تھی، تو ایسے وقت میں تم لوگ میرے نکاح میں آئے ہو. لیکن حضرت خدیجہ اس وقت میرے نکاح میں آئیں جب میرے پاس مال نہیں تھا، غریب تھا، اور پوری دنیا مجھ سے منہ جو ہے پھیر چکی تھی. ایسے وقت میں میری خدیجہ اور میری بیوی جو ہے میرا بہت ساتھ دیے ہیں، اور میری حقیقت میں ساتھی بن کر زندگی گزاری ہیں. اور یہاں تک اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے مال نے جتنا مجھے فائدہ پہنچایا ہے، اتنا فائدہ کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی محبت ہے، اور ہر شوہر کے دل میں اپنی بیوی سے ایسی ہی محبت ہونا ضروری ہے. اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں، مشکات کی روایت ہے کہ دنیا میں مرد عورت کے درمیان جو محبت ہے، ایسی محبت پوری دنیا میں اس کی مثال کہیں نہیں مل سکتی. ایک شوہر اپنی بیوی سے جتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت آدمی کسی دوسرے سے کر ہی نہیں سکتا. اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے محبت ہے، اپنے بچوں سے محبت ہے، لیکن اپنی بیوی سے، اپنے ماں باپ سے بھی، اپنے بچوں سے بھی زیادہ انسان کو محبت ہوتی.
دوسری تاخرات میں ایک حدیث ایک مسئلہ بولا تھا کہ اگر کوئی بندہ غریب ہے، اس پر ماں باپ کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، اور اس کے پاس ایک لقمہ موجود ہے کھانے کے لیے، کھلانے کے لیے، اس کے پاس گھر میں ایک وقت کا ایک لقمہ موجود ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھئی وہ لقمہ آدمی کس کو کھلائے؟ کیا باپ کو کھلائے، ماں کو کھلائے، یا بچوں کو کھلائے، یا خود کھائے؟ شریعت کہتی ہے کہ بھئی تو بھی نہ کھا، تو بھی، تیرے لیے بھی جائز نہیں ہے اب کھانا. وہ ایک آخری لقمہ ماں باپ کے لیے بھی نہیں اور اولاد کے لیے بھی نہیں، بلکہ وہ آخری لقمہ بیوی کو کھلا. تو ایسا جو ہے حکم دیا گیا ہے. اس طریقے سے، اس محبت سے اگر زندگی گزرے گی تو انشاءاللہ گھر جنت بنے گا. نہیں، اگر محبت میں کھوٹ آ گیا تو پھر جہنم بنے گی زندگی. انسان پھر شادی سے، نکاح سے بیزار ہو جائے گا. آج کل ہو رہے ہیں واقعات. کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہتا، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر گھروں میں جھگڑنا، لڑنا، یہ سب. تو بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ تعلیم کے اوپر سے بات شروع ہوئی ہے کہ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دینا اور ان کو بچپن سے دیندار بنانا ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ ہمارے بچے اپنا ایمان بیچ کر کسی دوسرے کے ساتھ چلے جائیں گے. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہماری بچیاں جا رہی ہیں، بچے نہیں جا رہے ہیں. بلکہ بات یہ نہیں ہے، بچیاں بھی اپنا ایمان بیچ رہی ہیں اور بچے بھی اپنا ایمان بیچ رہے ہیں. ابھی میں ایک واقعہ بولا نہیں، خالی 2 یا 3 مہینے پہلے کا واقعہ. بڑی محبت سے ماں باپ پالے، نوکری کا لائق بنائے، نوکری بھی آ گئی، اچھا کمانے والا بن گیا. اب وہ بچہ کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ چلا گیا. تو یہ غلطی کس کی ہے؟ کس کی غلطی بولو؟ بچوں کی نہیں. غلطی کس کی ہے؟ ماں باپ کی غلطی ہے. ماں باپ ان کو صحیح تربیت کرتے، صحیح تعلیم دیتے تو ہمارے بچے ہماری بات کو ٹھکراتے نہیں. تو اس کے واسطے بہترین تعلیم دینا ماں باپ کا حق ہے بچوں کو. بچوں کو تمہیں انجینئر بناؤ، کلکٹر بناؤ، آئی پی ایس بناؤ، یا پھر اس سے بھی بڑا کیا تو بھی رہے تو وہ بھی بناؤ، لیکن دیندار بہت ضروری ہے. دیندار بنانا بہت ضروری ہے. دین نہیں ہے ان کی زندگی میں تو دنیا کا بڑا سا بڑا وہدہ اگر مل گیا تو بھی وہ بچے صحیح راستے پر نہیں آ سکتے. تو اس لیے بہت سارے واقعات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. تو اس زمانے میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں، اپنے بچوں کی، بچیوں کی صحیح تربیت کریں، اور ان کے حق میں اللہ سے ان کے بچپن سے ہی دعا کرتے رہنا ہے. ان کے بچپن سے ہی. مجھے اچھا یاد ہے ہمارے ابا ابی ان کے واسطے کتنا دعا کرتے ہیں معلوم نہیں، لیکن اپنے بچوں کے واسطے آدھا گھنٹہ اگر دعا کرے تو 25 منٹ بچوں کے واسطے کرتے ہیں، 5 منٹ ان کے واسطے. کئی کو بولے تو یہ چیزاں بچپن سے دیکھ دیکھ کچھ ہمیں یہاں تک پہنچے ہیں. تو ماں باپ جتنا بچوں کے واسطے دعا کرتے ہیں وہ دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں. ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا کرتے رہنا ہے اور ان کا سہارا بننا ہے. مشکل وقت میں اگر ماں باپ سہارا نہیں بن سکے تو بچوں کی زندگی تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتی. نوجوان بچہ شروع میں بولیا نہیں، پھانسی ڈالنے کو انتقال ہو گیا. نوجوان بچہ، ارے ایسے بچے، اگر نوجوان بچے خودکشی کرتے رہے تو گھروں کی ذمہ داری کون اٹھانا؟ ابھی 4 دن پہلے، یہ تو ایک حساب، 4 دن پہلے چندراگیری میں 7 کلاس پڑھتا ہے بچہ، انہیں پھانسی ڈال لیا. کتنے کلاس؟ 7 کلاس کا بچہ، اس کی عمر کیا ہے؟ اسے ابھی اچھا کیا برا کیا ابھی تمیز بھی آئی رہتی نہیں، لیکن 7 کلاس پڑھنے والا بچہ
پھانسی ڈالنے کو مر گیا، اور وہ بھی خالی کپڑے کے واسطے گئے۔ اگر ایسا ماحول بنا ہمارے گھروں کا تو پھر ہمارے بچے نوجوانی میں آنے سے پہلے پہلے اللہ کو پیارے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا اور ان کا سہارا بننا۔ مشکل وقت میں ماں باپ کے بارے میں بچے یہ نہیں سمجھنا کہ مجھے یہ ضرورت ہے، میری یہ پریشانی ہے، اگر ماں باپ کو جا کر بولوں گا تو ماں باپ مجھے ماریں گے، ڈانٹیں گے، تنبیہ کریں گے، یہ ڈر بچوں کے اندر نہیں رہنا ہے۔ کوئی پریشانی آ جائے تو بچے ماں باپ کے پاس آ کر بولنے والے بنے، ان کے اندر وہ ہمت ہو، وہ ہمت دینا ہے۔ اگر نہیں، بچے اگر بہت زیادہ ڈرتے ہیں ماں باپ سے کوئی بات نہیں بول سکتے، تو بچے پھر جو ہے جوانی میں آتے آتے اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں۔ تو اس کے واسطے گھروں کے ماحول کو اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر سے بہتر بنانے کی، اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی، صحیح تعلیم دینے کی، اور ان کے اخلاق کو سدھارنے کی، اور مشکل وقت میں ان کا سہارا بننے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔